بے وفا لوگ جون میں پیدا ہوتے ہیں، وفادار لوگ اگست میں پیدا ہوتے ہیں، محبت والے اکتوبر میں پیدا ہوتے ہیں، لالچی لوگ جنوری میں پیدا ہوتے ہیں، بدقسمت لوگ ستمبر میں پیدا ہوتے ہیں، خوش قسمت فروری میں پیدا ہوتے ہیں، پرخلوص لوگ نومبر میں پیدا ہوتے ہیں، پتھر دل لوگ مارچ میں پیدا ہوتے ہیں، نرم دل لوگ اپریل میں پیدا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی لکھائی اچھی ہوتی ہے ایسے لوگ دولت کو اکٹھا کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ جو لوگ اینک پہنتے ہیں ایسے لوگ فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کے لینے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ پھوکیں ہر وقت پھینکتے رہتے ہیں ایسے لوگ اندر کے کمزور ہوتے ہیں۔ جو لوگ سر پر ہر وقت سرسوں کا تیل لگائے رکھتے ہیں ایسے لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ جو لوگ تیز تیز چلنے کے عادی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا ذہن کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔ جو لوگ دانتوں سے ہاتھوں کے ناخن کاٹتے رہتے ہیں ایسے لوگ بلا کے ذہین ہوتے ہیں۔ عاشق مزاج لوگوں کی نشانی ہے کہ جب سوتے ہیں تو اونچے خراٹے لیتے ہیں۔ شادی کرنے کے شوقین لوگوں کی نشانی ہے کہ جب نہاتے ہیں تو وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ دیر سے پیدا ہونے والے ذہین ہوتے ہیں، جلدی پیدا ہونے والے ذہنی کمزور ہوتے ہیں۔ بچپن میں جو بچے زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے بڑے ہو کر ذہین بن جاتے ہیں۔ جو بچپن میں سست مزاج کے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر چالاک بن جاتے ہیں۔ جو بچے دیر سے چلنا شروع کرتے ہیں ایسے بچوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ جو بچے جلدی سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے بچے بڑے ہو کر جلدی دولت مند بنتے ہیں۔ جو لوگ گہری نیند سونے کے عادی ہوتے ہیں ایسے لوگ غصہ کے تیز ہوتے ہیں۔ جو افراد سوتے وقت دائیں جانب سوتے ہیں ایسے لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ جو لوگ بولتے وقت زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں ایسے لوگ بلا کے جھوٹے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ جو لوگ پیلے رنگ کا جوتا پہنتے ہیں ایسے لوگوں کا دل چڑیوں جیسا نرم مزاج کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی ٹانگوں پر زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں ایسے لوگ عام طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر زیادہ چپ چاپ خاموش رہتے ہیں وہ بلا کے چالاک ہوتے ہیں۔ گوری رنگت والے لوگوں کا دل عام طور پر انتہا درجے کا کالا سیاہ پایا جاتا ہے۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں۔ ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جن کے دل میں بے دین کا نفس مر گیا ہے سورج اور ابر ان کا حکم مانتا ہے۔ جب بندے کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج بھی اس کی نہیں جلا سکتا۔ جب انسان کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے تو وہ رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل کی روشنی جب رخصت ہو جاتی ہے تو انسان حق اور باطل میں فرق کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ جتنی باتیں اب تک ہم نے کی ہیں خدا کی عنایتوں کے بغیر ہیچ ہیں۔ خدا اور اس کے مخصوص بندوں کی عنایتوں کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اسے اختیار حاصل ہے اور وہی اس کے نغمے کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ بندہ کثرت نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس کے اعفال ذات حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں اور اس کو ہر ذرہ کائنات میں حق کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو تجھ پر بھی غم کی اندھیریاں کبھی آتی ہیں تو بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہیں۔ جو کوئی دوست کے راستہ میں بے باکی کرتا ہے مردوں کا رہزن بنا۔ آسمان ادب سے پر نور اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک کہلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اگر ماں مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چمٹتا ہے، کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا ہے۔ اے غافل انسان، تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے اور تجھے چیونٹیوں اور سانپوں کی غذا بنا دیں گے۔ تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا بھی تیری بدبو سے اپنی ناک بند کر لے گا۔ یہ تیرا حسن، گویائی، آنکھ، کان، روح کا اثر ہے۔ عاقلوں نے تکلیفیں برداشت کر کے سونا چاندی زمین سے نکالا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن بخیل انہیں پھر مٹی میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اے پیٹ کو خوراک سے خالی کر تاکہ تو اس میں معرفت کا نور دیکھ سکے۔ دنیا کی لذتیں ترک کرنے سے اسرار خداوندی کا رزق حاصل ہونے لگے گا۔ جو بندہ اپنی خطاؤں کو معلوم کر کے ان کا اعتراف کر لیتا ہے وہ کمال کی طرف باسرعت ہوتا ہے۔ جانور کھانے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی اپنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے، یعنی کانوں سے۔ اے دل کو روشن کرنے والے، اگر تو ہمارا جرم بخش دے تو ایسا ہوگا کہ رات نے رات پن کیا، دن نے دن پن۔ اگر تو بخش دے گا تو مایوسی نے کشادگی حاصل کی، ورنہ ہم جیسے سینکڑوں بادشاہ پر قربان ہیں۔ جب تو کوئی محرم دیکھے جان کا راز کہے، پھول دیکھے تو بلبلوں کی طرح نعرہ لگا۔ جب تو کوئی مشک، مکر اور مجاز سے پر دیکھے تو ہونٹ بند کر لے اور اپنے آپ کو مٹکا بنا لے۔ خبردار اے باتیں بنانے والے، ہونٹ چبانے کا موقع ہے۔ اگر عوام سے کہے گا رسوائی ہے، امان کیا ہے چشمہ کو جاری کرنا، جب جان جسم سے چھوٹی اس کو رواں کہتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم دن رات ایک کر دیے ہیں؟ انڈا توڑتے ہوئے انڈے سے چوزا نکل آئے تو سمجھ جاؤ بہت جلد گھر میں دولت کا ذخیرہ ملنے والا ہے۔ صحیح متقی کہلانے کا حقدار وہی ہے جو ہر حال میں حق بات کہے اور معروف باتوں کی پابندی کرے، ممنوع باتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس امر کا حیا کیا کہ اس کے غیر کو ایسی شے کے ساتھ بدلے جس کی اس کے نزدیک قدر نہیں، بلا کے نزول کے وقت حقیقت صبر یہی ہے۔ کسی بھی معاملہ میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کرو جس میں خواہش نفس کا عمل دخل ہو، اور اس پہلو کو اختیار کرو جو امر شریعت کے عین مطابق ہو۔ ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہمکنار ہمیشہ کردہ رہے گا۔ اپنے محبوب کو پانا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو کہ تم پورے یقین کے ساتھ محبوب کو دل میں بسائے محبت کے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ ایک دن ضرور اپنے محبوب کو پالو گے۔ اگر آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو آگ سے بچنے اور جنت کی خواہش کی کوشش کرتے ہیں، پھر محنت کرو جس کے لیے آپ کو کوشش کر رہے ہو، اور اپنی لفظی خواہشوں سے دھوکے میں نہ رہو۔ جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے کہ ثواب حاصل کرے تو وہ تاجر ہے، اور جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے۔ اگر کوئی شخص قضاء الہی سے کراہت کھاتے ہوئے رنج میں مبتلا ہوا اور اس پر نوحہ گریہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی اجرت بھی حرام ہے، اور وہ خود گنہگار ہے، بلکہ جو شخص وہ نوحہ سنے گا وہ بھی مجرم ہے۔ اصل سفر وہی ہوتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف طلب علم کے لیے ہو۔ جب علم سیکھنا فرض ہو تو سفر بھی فرض ہوتا ہے، اور جب علم سنت ہو تو سفر بھی سنت ہوگا۔ انسان کی پہچان اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتہ چلتی ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے
اور بعض اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، یعنی جن کے گناہ کم ہوں گے وہ روز قیامت بچ جائیں گے، مگر جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ ریاکاری سے بچو، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس سے تمام بلند مراتب آن کی آن میں چھن جاتے ہیں اور خدا کی مہربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک عاشق حق تعالیٰ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق استعداد حاصل ہوتی ہے، پس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔